فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی او دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی، آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف
तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ देगा, दुख देगा, अजाब देगा, उनका क्या बनेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। जितने भी पूरी उम्मत को दुख देने हैं इजराइल आज मुझ पर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी जफा देख। किस वक्त में तुझे याद फरमा रहे हैं, किस वक्त में तेरी साथ हमदर्दी फरमा रहे हैं। तुझे नमाज की तौफीक नहीं, आखिरी वक्त में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। फरमाया कोई मर्द औरत जानबूझ कर जो फर्ज नमाज कदा करता है कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन बेनमाज को काला मुंह बनाकर घसीट कर लाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे लोगों सजदा करो, सारा जान सजदे में गिरेगा। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी सजदे में चले जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये बेनमाज हैं, ये अज़ान सुनते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान का महीना इनकी जिंदगी में आता था, इन्होंने रोजे कभी नहीं रखे। अल्लाह ताला ने कुछ माल भी दिया था, ज़कात कभी अदा न की। अल्लाह पाक का कुरान कहता वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया जिस माल की ज़कात न दी जाए उस माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम की आग में गर्म करके फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम माथे पे दाग दिया जाएगा, वो जुनूबुहुम पसलियों पे दाग दिया जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम कमर के पीछे दाग दिया जाएगा। और ये आवाज आएगी हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात कभी अदा नहीं करते थे। एक हदीस में आता है कि माल का सांप बनकर पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। इधर से डसता हुआ सर की तरफ जाएगा, उधर से डसता हुआ पैरों की तरफ आएगा। सुनो हुजूर फरमाते हैं सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात ना देने वाले को कब्र में सांप इतना जहरीला खाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि इतना जहर है उस सांप में, अगर वो एक फुंकार दुनिया में मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ सिंध के इलाके में कई साल की बात है, एक औरत फौत हुई। दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे, कब्र में से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ मुजफ्फरगढ़ जिले में अब तक उसकी औलाद आबाद है। खानदान को जानता हूँ, औलाद को जानता हूँ। खुदा की कसम बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को उल्टी आई, मरने से 5 मिनट पहले मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। एक और आदमी के बारे में घर वालों ने बताया उसके कि दम निकलने से पहले इतने मकौड़े कहीं से आ गए, बदन पे बाल कम थे, मकौड़े ज्यादा थे, चिपट गए बदन पे। छुड़ाने की कोशिश की, वो मकौड़ा बीच से टूट जाता था मगर छोड़ा नहीं। लाखों करोड़ों की तादाद में मकौड़ा कब्र में साथ गया। यहाँ इस हमारे जिले में पिछले साल एक आदमी को 2 महीने सकरात लगी रही, मरता था जीता था, मरता था जीता था। मरने से 3 दिन पहले कुत्ते की आवाज बन गई। डरा उस
کے قہر سے نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے۔ بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے، ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی۔ بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی۔ آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے؟ آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی، قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا، اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے، ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیڑوں نے کھا کے مکا دی، وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی۔ جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں؟ تم نہیں جانتے، کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے، زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے کل کو تیرے اتریں گے، عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے، زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے، کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ، آج میرا گھر اجڑ گیا، کل تیرا اجڑے گا، آج میرے لاوارث ہو گئے، کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے، آج میرے یتیم ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے
کون عمل، اور مجھے نہلانے والے، مجھے غسل دینے والے، ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے۔